یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے کہ کس طرح جہنم سے نکل جائیں مگر اس سے نکل نہ سکیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ وسارقوا وسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے لیے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب الیہ ان اللہ غفور رحیم، کہ جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا بتانے کے بعد کہہ رہے کہ واللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو سزائیں ہیں ان کو ظلم مت سمجھو، ان کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں ہیں جو بعض اوقات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب حکمت کیا ہوتی ہے، یعنی اللہ کا فیصلوں میں کیا حکمت ہے؟ جب کسی کو ایک ظلم کرتا ہے تو کسی اوپر کوئی مظلوم بھی تو وہی ہوتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ احکامات نہیں کرے گا، ان کو ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا تو وہ بندہ ہمیشہ جلتا کوٹتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، اللہ سے بھی شکوے کرے گا، اور جو اس کا نقصان ہوا ہے کون پورا کرے گا؟ اور اگر نقصان پورا نہیں ہوتا تو پھر وہ خود بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، وہ خود مارے گا آگے، دلوں کو چین نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے حکمت ہے۔ پھر دیکھیں زنا کی سزا دے کے اللہ نے کیا حکمت کی کہ سوسائٹی کو گناہ سے پاک کیا جائے اور جو ولدیت ہے وہ مشکوک نہ ہو۔ پھر یہ کہ شراب کی سزا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی حفاظت کی ہے، شراب عقل مار دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا سے لوگوں کے مال کو، کسی ایک کو سزا ہو جائے گی نا اگلے سال پورا اس علاقے میں چوری نہیں ہوگی۔ ایک کی سزا سے کتنا امن آ جاتا ہے نا، لوگ ڈر جاتے ہیں، پورا معاشرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ظلم نہیں، اللہ بڑی حکمت کے ساتھ ایسی سزائیں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہ توبہ کرنے والا جو ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی توبہ سے اللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب معاف کر دیں گے، مگر اگر حد نافذ ہو گئی تو چور کی چوری عدالت میں ثابت ہو گئی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، الا یہ کہ اگر چور کا مالک معاف کر دے، جس کی چوری ہوئی ہے وہ معاف کر دے، حد نافذ ہوگی تو اس کو ملے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر میں جو توبہ جو ظاہر ہے جس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں وہ تو بعد میں توبہ ہی کرتا رہے گا نا، تو اس توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا آخرت کے لیے۔ دنیا میں جو اس کو جس کی چوری کی ہے وہ معاف کرے گا، ادروائز اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواعظہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ لمبی آیت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آگے اکٹھی۔ اے رسول، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، اور کچھ یہودی ایسے ہیں جو جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں، ان کے لیے کان لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتا، یعنی آپ کی جاسوسی کر کے ان تک پہنچاتے ہیں، جھوٹے مسلمان بن کے آپ میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی قبریں لے کے ان تک پہنچاتے ہیں، اور کتاب اللہ کے کلمات کا موقع محل متعین ہونے کے بعد اسے بدل ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا، اگر نہ دے تو نہ ماننا، اور جسے اللہ فتنہ میں مبتلا رکھنا چاہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ بیسیکلی ایک سزا کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کے وسلم کے سامنے ایک یہودی نکلا جس کا منہ کالا کر دیا گیا تھا اور کوڑے مارے گئے تھے۔ رسول اللہ نے یہود کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ کیونکہ یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی تورات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو نبی کے ساتھ وہ یہ کرتے تھے کہ جب تو کوئی فیصلہ آپ کے پاس آتے تھے کہ فیصلہ کریں، جب آپ فیصلہ ان کی مرضی کا ہوتا تھا تو مان لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو نہیں مانتے تھے، اور دوسروں سے کہتے تھے یہ نہ ماننا،
ہم یہ فیصلہ بھی تورات کے مطابق کریں گے. تو ڈوئل گیم کھیل رہے تھے، جہاں آسانی باتیں تھے اس کے مطابق چل پڑتے تھے. ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی سزا یہی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر آپ نے ان کے علماء سے ایک آدمی کو بلایا، اسے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، بتاؤ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اور اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتلاتا. بات یہ کہ ہم تورات میں رجم کی ہی سزا پاتے ہیں، مگر جب ہمارے شرفاء میں زنا کی کثرت ہو گئی، جب ہم کسی شریف کو پکڑتے تو اس کو چھوڑ دیتے، کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کرتے. اور پھر ہم نے آپس میں کہا کہ کسی ایسی سزا پر متفق ہو جائیں جو شریف اور رذیل سب پر نافذ کر سکیں، یعنی کوئی نرم سزا لے آئیں. تو ہم نے کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا نافذ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں سب سے پہلے تیرے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں جب ان لوگوں نے اسے مردہ کر دیا تھا، پھر آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور رجم کیا گیا، تب یہ آیت نازل ہوئی. یعنی کہ رجم کیا سزا ہوتی ہے؟ سنگساری ہوتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں. شادی شدہ جب کوئی کرتا ہے تو اس کو پتھر مارنے کی سزا ہے. تو یہ کرتے تھے کہ انہوں نے اس سزا کو تورات میں تھی لیکن انہوں نے اس کو چھپا لیا ہوا تھا. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اور جب اپنی مرضی کی جو چیز نہیں ہوتی اس کو چھپا لیتے ہیں. جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں. اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا کرو، ان سے اعراض کرو، اور آپ اعراض کریں گے تو وہ بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ہاں اگر آپ ان مابین فیصلہ کرتے تو پھر انصاف کا فیصلہ کیجیے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آپ کو یہ کیسے حکم دے سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے اور جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور اللہ والے اور علماء بھی اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے. لہذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو، میری آیات کو حقیر سے معاوضہ کی خاطر بیچ نہ کھاؤ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں. اور ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے دانت، زخموں کا برابر برابر بدلہ ہوگا. اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. تو بیسکلی وہی پھر آ گئی یہ ساری سزائیں کہ انصاف کیسے قائم ہوگا. جتنا کس پہ ظلم ہوا ہے اتنی سزا، نہ کم نہ زیادہ. اللہ کے جس پہ ہوا ہے وہ اگر اپنی مرضی تخفیف کرانا چاہے، معاف کرانا چاہے تو ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل خدا نخواستہ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو مارا ہے، تھپڑ چھپڑ مارے ہیں، اس کو زخمی کیا ہے. اب اس کے بعد معافی تلافی کر لیتا ہے تو بھائی معاف کر دیتا ہے. تو معافی کے بعد گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر حد نافذ ہو گئی تو اللہ کے ہاں پھر عدالت اس کو سزا دیتی ہے. اس کے بعد آ گیا کہ اور انبیاء کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت و روشنی تھی. یہ کتاب اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور متقیوں کے لیے اس میں ہدایت و نصیحت تھی. سو بار بار آ رہا ہے کہ یہ کتابیں انہیں کو ملیں گی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، سمجھ بھی انہیں کو آئے گی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا تھا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسی کو اس کتاب کی سمجھ آئے گی، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا آگے ہم قرآن کی بات. اور تقوی والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے خود ہی ڈیفینیشن بتا دی ہمیں. چند باتوں میں جب تک ایمان نہیں لیں گے ہم متقی نہیں بن سکتے. تو جب تک حضرت عیسیٰ کوئی نیا دین تو شریعت نہیں آئی تھی بلکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہی تھی، یعنی انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی. اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ اللہ نے ان پر جو احکامات نازل فرمائے انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں. اور ہم نے آپ پر مبنی برحق کتاب نازل کی ہے اور اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. جس طرح پہلی کتابیں پرانی کی تصدیق کرتے ہیں اس طرح قرآن بھی اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی جامع نگران بھی ہے. لہذا اللہ کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے، اور آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش چاہتا ہے. لہٰذا بھلائی میں سبقت کرو، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے وہ تمہیں بتلا دے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں قرآن خاموش ہو اس کے بارے میں مسلمانوں کو بھی خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر گزشتہ کتابوں میں کوئی مضمون قرآن کے مطابق ہو تو وہ حق ہے، اگر کوئی مضمون قرآن کے مخالف ہو تو وہ تحریف ہوگا، جیسے عقیدہ تثلیث، یعنی جو وہ ہوگا کہ انہوں نے خود ایمینڈمنٹس کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ کتابیں قرآن کو پہلے سے بیان کر چکی ہیں اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ساری اللہ کے احکامات ہیں۔ پھر آ گیا کہ تمام انبیاء کا دین تو ایک ہی تھا جو کہ اسلام تھا، تمام ادیان میں عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لازم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت الہی اولاد ہیں جن کی مائیں مختلف ہیں جبکہ دین ایک ہی ہے۔ تو الہی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کے باپ ایک ہوں مگر مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں، اور شریعت سے مراد وہ احکامات ہیں جن کے متعلق دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے رہے۔ مثلا آدم کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی، حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھیں۔ یعنی یہ چیزیں چینج بھی ہوتی آئیں اور اس علاقے اس ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ احکامات میں رد و بدل کرتے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں اتنی شریعتیں نہ بناتا، ساری دنیا کو ایک مسلمان ہی پیدا کر دیتا، تو کیا مسئلہ تھا اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے آزمائشیں ہیں، آپ کے ٹیسٹ ہیں کہ آپ لوگ مجھے مانتے ہو، میری بات مانتے ہو، یا اپنے اپنے قبلے بنائے ہوئے ہیں سب لوگوں نے۔ اس کے بعد آ گیا کہ اور ان کا فیصلہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور ہوشیار رہیے کہ جو حکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان کے کچھ حصہ سے یہ آپ کو منحرف نہ کر دیں، اور اگر اعراض کریں تو جان لیجیے کہ اللہ ان کے 5 جرائم کے ساتھ دینا چاہتا ہے، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہود کے سرکردہ لوگ علماء عبداللہ بن سوریہ وغیرہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو سب یہود پر آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہمارا اپنے قبیلے میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ کے پاس اپنا مقدمہ لاتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشوت اسلام قبول کرنے کی رشوتی اسلام قبول کرنے سے پیشکش کو ٹکرا دیا، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی جو ہیں وہ اعراض برتی ہے، یہ لوگ آپ کو بھٹکانے کے چکر میں ہیں، یعنی وہ رشوت دے رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی انصاف کا فیصلہ مت کریں، ہمارے حق میں کر دیں فیصلہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سے گناہ جو ہے نا وہ مصیبت آپ اپنے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں، اور دور جاہلیت کے طور طریقے کو جو ہے اپنے لیے رسم بنا لینا یا انصاف کے باعث بنا لینا اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ فیصلے وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیے۔ اے ایمان والو، یہود و عیسائی اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تمہیں کسی کو دوست بنا لیا تو وہ بھی انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہیں یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ممکن ہے جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے، تو جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم رہ جائیں گے۔ اب یہ جو یہود تھے نا، یہ کچھ منافقین تھے، یہ ان سے بھی بنا کے رکھتے تھے، ان سے بھی بنا کے رکھتے تھے کہ جدھر بھی حالات ہوئے ہم ادھر کے ہو جائیں گے نا۔ تو ایسے لوگ آج بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں، وہ ہوا کا رخ دے کے ادھر ہی مڑ جاتے ہیں۔ اور اہل ایمان یوں کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہیں بالآخر نقصان نہیں اٹھایا۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں، مومنوں کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، وہ بہت فراخی کرنے والا ہے اور علیم ہے۔ یہی بات کہ اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر لوگ ہم سے لے آئے گا، اللہ کا کام نہیں رکنا، ہم ریپلیس ہو جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہم خود دیکھتے ہیں، کلاسوں میں بہت سے لوگ شروع کرتے ہیں اور آہستہ 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 سب چھانٹی ہو جاتی ہے، صرف چند لوگ پیچھے بچتے ہیں۔ قومیں دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ایمان لے آؤ گے تو میرے پہ کوئی احسان نہیں کر کے، آپ کے اپنے ہی فائدے کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ اس کا رسول ایمان والے ہی ہیں، بہت کلیئر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔
اور جو نماز قائم کر. اور ایمان والوں کے اندر بھی کون؟ اب ہم ایمان والے تو سارے ہی ہیں نا، پورا دیش مسلمانوں کا ہے، سب مسلمان ہیں. ان کے اندر کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں. یہ ایمان والے. ہر ایسے لوگوں سے دوستیاں کرو. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنا لے، وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی. اللہ کی رضا جو ہوتی ہے، اس کی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان خیر و بلائیوں کے کاموں پر لگ جاتا ہے. جب آپ کے اندر سے خیر اٹھنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ خیر دوسروں کے لیے خیر بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ نے آپ کو اپنے کاموں کے لیے چن لیا. اللہ یہ اعزاز کسی کو دیتا ہے. سب کے پاس ایک قرآن آیا، سب کے پاس ہدایت ہے، سب کے پاس اللہ نے بتا دیا کیا اچھا کیا برا، کیا نیکی کیا بدی ہے، کیا انجام ہے. اور یہ لیکن اندر سے ٹکتی کسی کے دل میں ہے. اور اس ٹکنے کے بعد اس کو عمل میں کوئی لے کے آتا ہے. اور جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، اس کو اللہ نے سب کچھ دے دیا. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے. اور اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها حزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون. اور جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں. ہم لوگ آج بھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اذان کے یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں. ان میں اندر کیا ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں اس میں توحید و رسالت کی دعوت ہے. اس کے علاوہ نماز جو کہ دین کا ستون ہے اس کی بھی دعوت ہے، چنانچہ اسے مکمل دعوت کہا گیا ہے. اذان ہماری ایک مکمل دعوت ہے جس میں اللہ اکبر ہم بولتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب بھی ہمیں سکھایا گیا، جس کا ہے کہ اللہ رب ہادی دعوت تامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے مالک. چنانچہ جب صبح شام اذان 5 وقت گونجتی تو کفاروں کو بڑی تکلیف ہوتی اور اسے مذاق سے ٹالنے کی کوشش کرتے. اور آج بھی لوگوں میں نفاق و شقاق کا مرض پایا جاتا ہے. ہماری بہت سی مسجدوں میں اسپیشلی یہ جو ایلیٹ کلاس کی یہ جو کمیونٹیز ہیں، یہاں آج بھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں ہوتی. ہماری بھی ختم کر دی تھی، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھے جو رہتے ہیں ان کو ناگوار گزرتی ہے، ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. لیکن ابھی دیکھو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ تو مسجدیں ہی نہیں ہیں، اور ہیں بھی تو وہاں پہ کھلم کھلا اس طرح نہیں ہے سارا کچھ. دنیا میں بہت جگہوں پہ ایسا کچھ ہوتا ہے اور یہ ہوتا آیا ہے. تو حضرت عمر سے اذان کے جواب کی فضیلت کے سلسلے میں روایت ہے کہ ہر کلمہ کا جواب وہی کلمہ ہے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے. ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اور اس وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جب ہم اذان ختم ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہم رب ہادی دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ. یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھ کے جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہیے. پھر آگے آ گیا کہ کہہ دیجیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام کی خبر دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت کے بندے بنا دیا. یہی لوگ درجہ کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی رات سے بھٹکنے والے ہیں. استغفر اللہ. اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی کافر. اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اور ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں حرام خوری میں تگدو کرتے پھرتے ہیں، اور جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے کام ہیں. اور ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولے حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اب یہ تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے، اور آج بھی ایک بات ہے کہ اگر برائی دیکھیں تو کوشش ضرور کرنی چاہیے اس کو روکنے کی، اسپیشلی اپنے ارد گرد اپنوں کے اندر اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو کریکٹ کرنے کی کوشش جتنا آپ کو پتہ چل جائے اس کا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ خود کہہ رہا ہے کہ جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ زبان جو ہے گناہ کو زبان پر کھولنے اور حرام کھانے سے روکتے ہیں. یعنی جو گناہوں کی باتوں پہ کیوں روک ٹوک نہیں کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے. اور اگر ایک سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں اور سوسائٹی گناہ میں جا رہی ہے تو ان لوگوں کی پکڑ زیادہ ہوگی جنہیں پتہ ہوتا ہے. پھر نبی کے فرماتے ہیں
کہ جو برائی سے منع نہ کرے وہ بھی اسی گناہ میں شریک مانا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک قوم پہ گناہ آیا تھا، ہم نے اپنی سیرت میں پڑھا تھا شاید، کہ جس میں تھا کہ جب فرشتوں نے بتایا آ کے کہ عذاب آنے والا ہے، قوم لوط تھی شاید، کہ اللہ نے وہاں سے آرڈرز جاری کر دی ہیں، فرشتے چل پڑے ہیں لے کے، تو انہوں نے ایک نیک آدمی نے کہا تھا اس قوم میں تو بہت سے لوگ نیک بھی ہیں، اللہ کی عبادت گزار بھی ہیں، تو پھر فرمایا تھا کہ سب سے پہلے پتھر انہی کو لگیں گے۔